ڈرامے کا آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ جب جنید کو شفٹ کرنے کے لیے ان کے ماں باپ ڈرائیور کو بھیجیں گے تو جنید کو اپنے گھر والوں پہ بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، لیکن وہ اپنا سارا غصہ ڈرائیور پہ نکال دے گا اور اسے کہے گا کہ تم جاؤ یہاں سے، میں نے کہیں نہیں جانا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ڈرائیور بہت کہے گا کہ آپ میرے ساتھ چلے، لیکن جنید ہرگز جانے کو تیار نہیں ہوگا اور ڈرائیور خالی ہاتھ گھر چلا جائے گا۔ دوسری طرف تانیہ ایک ایسا کھیل کھیلے گی جس کا آپ سب لوگوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تانیہ اپنے کوک سے کہے گی کہ کیا تم نے نیاب کا گھر دیکھا ہے؟ تو کوک کہے گا کہ ہاں، میں نے نیاب بی بی کا گھر دیکھا ہے۔ تانیہ اپنے کوک کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے نیاب کو یہ خبر پہنچائے گی کہ جنید کا ایک بار پھر بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ نیاب یہ سن کر خود کو روک نہیں پائے گی کیونکہ اسے جنید کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی ہوتی ہے اور اس کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، اور یہ بات تانیہ اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ تانیہ کا بھیجا ہوا بندہ نیاب کو پتہ بھی بتا دے گا کہ جنید فلانے ہاسپٹل میں بہت برے طریقے سے زخمی اکیلا پڑا ہوا ہے۔ نیاب جب ایک بار پھر جنید سے ملنے کے لیے گھر سے نکلے گی تو اس کو اغوا کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف جنید جب اکیلا تنہا ہاسپٹل سے باہر نکلے گا تو تانیہ اس کو بھی اغوا کروا لے گی۔ جنید اور نیاب دونوں کو اغوا کر کے ایک نامعلوم سی جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا، اور تانیہ کچھ عرصے کے لیے جنید اور نیاب دونوں کو منظر عام سے بالکل ہٹا دے گی، جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ یہ سب تانیہ کر رہی ہے۔ اب جب جنید کے والدین کو پتہ چلے گا کہ جنید بالکل غائب ہو چکا ہے تو اس کی ماں تو رو رو کر اپنا حال برا کر لے گی، اور پھر تانیہ جنید کی ماں کو کہے گی کہ آپ نیاب کے گھر سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ نیاب جنید کے بڑا پیچھے پیچھے چلتی ہے، کہیں نیاب جنید کو اپنے گھر ہی نہ لے کر گئی ہو۔ اور جب زاویار کے ماں باپ نیاب کے گھر کال کریں گے جنید کا پوچھنے کے لیے تو وہ لوگ انہیں بتا دیں گے کہ نیاب تو پہلے سے ہی گھر میں موجود نہیں ہے اور وہ بھی غائب ہے، جس سے تانیہ سب کو یقین دلوائے گی کہ جنید اور نیاب دونوں مل کر بھاگ گئے ہیں، کیونکہ اس نے رات والے ایپیسوڈ میں ہی جنید کے ماں اور باپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جنید آپ لوگوں سے اجازت توڑی لے گا، وہ تو نیاب سے شادی کر لے گا۔ اب تانیہ زاویار کو کہے گی کہ اب تو نیاب جنید کے ساتھ بھاگ بھی گئی ہے، تم اب اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ دوسری طرف جنید اور نیاب کو جہاں پر قید کیا ہوتا ہے وہ دونوں بالکل ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ سب کس نے کیا ہے، یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ جنید کے ذہن میں سب کچھ آ چکا ہوتا ہے کہ ان سب کے پیچھے تانیہ ہے، کیونکہ صرف جنید ہی ہے جس کو تانیہ کی پوری سچائی کا پتہ ہوتا ہے۔ زاویار کا غصہ اور نفرت جنید کے لیے شدید اور بڑھ جائے گی، اور نیاب کے لیے نفرت بھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت پچھتائے گا اور کہے گا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میرے بھائی نے میرے آنکھوں کے سامنے میری بیوی سے عشق لڑایا اور اب اس کو لے کر بھاگ گیا ہے، کیونکہ دونوں غائب ہیں۔ دوسری طرف نیاب کی بھابھی جو کہ بہت واویلا مچائے گی کہ اس لڑکی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اب بھاگ کر ہمارے منہ پر جو کالک ملی ہے، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، ہماری کیا عزت رہ گئی ہے اس محلے میں۔ اور وہ بھی اپنے شوہر کے کانوں میں یہی بات ڈالے گی کہ تم مانو یا نہ مانو، یہ جنید کے ساتھ ہی کہیں بھاگ گئی ہے۔ لیکن تانیہ کا وقت اب مزید بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ وہ کب تک اس طرح کی چالیں چل کر سب کا جینا حرام کرے گی۔ بہت جلد اس کا اپنا جینا حرام ہونے والا ہے، کیونکہ اب جب جنید پھر رہا ہوگا اور وہ گھر والے اس پہ شک کریں گے کہ تم نیاب کو لے کر بھاگ گئے تھے تو وہ شدید غصے میں آئے گا، اور غصے کی حالت میں نیاب کی ساری سچائی، موبائل میں جتنے بھی اس کے ثبوت ہے، وہ سب گھر والوں کے سامنے دکھا دے گا۔ تب تو تانیہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل جائے گی، اور پھر تانیہ کے ساتھ کوئی الفاظ ہی نہیں ہوں گے جس میں وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اب جب جنید بالکل منظر عام سے غائب ہو گیا ہے، جنید کی مما بہت روئے گی اور وہ غضنفر سے کہے گی کہ کہیں سے بھی مجھے میرا بیٹا لا کر دو، تو غضنفر اسے کہے گا کہ میں کیوں لا کر دوں، یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا ہے، وہ کیوں الگ اپارٹمنٹ میں شفٹ نہیں ہو رہا تھا، اب میرا کیا کام ہے اس کو ڈھونڈنے کا۔ لیکن وہ تو ماں ہوتی ہے، رو رو کر اپنا حال ہلکان کر دیتی ہے، کبھی زاویار سے اور کبھی غضنفر سے کہے گی کہ مجھے میرا بیٹا لا کر دو، وہ کہاں چلا گیا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب کیا دھرا ان کے اپنے ہی آستین کے سانپ کا ہوتا ہے، جس کو نگار نے اپنے گھر میں خود دوبارہ رکھا ہوتا ہے۔
میں تانیہ کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن آنے والے ایپیسوڈز میں ہم تانیہ کو روتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ جو وہ چاہتی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن زاویار نایاب کو طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں نایاب کو کیوں طلاق دوں اور کیوں جنید اور نایاب کو ایک ساتھ خوش دیکھوں۔ تانیہ جتنا بھی چاہے زاویار کے قریب ہونے کی، لیکن وہ زاویار کا دل نہیں جیت سکتی، کیونکہ زاویار نے نایاب سے محبت کی ہے، اور وہ چاہے جتنی بھی نفرت کرے، لیکن اپنے دل میں نایاب کے لیے محبت کے اس نرم گوشے کو مار نہیں سکے گا۔ اور تانیہ نے نایاب کے راستے میں مشکلات کھڑی کرنے کے لیے جتنے بھی بندوں کا سہارا لیا ہوتا ہے، جمیلہ اور اب اپنے کک کا، تو یہ سب اس کے خلاف بہت جلد گواہ بن کے سامنے آئیں گے۔ آپ لوگ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ میں اسی طرح کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ لوگوں کے سامنے لاتی رہتی ہوں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔